السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، بے شمار درود و سلام ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، اس کے بعد آپ کی آل، آپ کے صحابہ اور قیامت تک جتنے مسلمان آنے والے ہیں، اللہ سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ ہم سب کا ایک ازلی دشمن ہے، ہماری پیدائش سے لے کے قیامت تک وہ اپنی دشمنی نبھاتا رہے گا۔ وہ اپنی دشمنی کے اندر کتنا پختہ اور کتنا پرعزم ہے کہ یہاں سے اندازہ لگائیں، اسے پتا تھا کہ میں انبیاء کو بہکا نہیں سکتا، انبیاء میرے بہکاوے میں نہیں آ سکتے، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن وہاں پہ بھی وہ اپنی کوشش سے باز نہیں آیا، وہاں پہ بھی وہ کوشش کرتا رہا ہے۔ وہ اپنی دشمنی کے اندر اس قدر پختہ ہے، پکا ہے، کیونکہ اس نے اللہ رب العزت کی، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہا تھا کہ اللہ مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ یہ ایسا ہمارا دشمن ہے۔ دنیا کے اندر یہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی دشمن ہو
ہم اس سے بچنے کے لیے تدابیر کرتے ہیں. اگر وہ دشمن ہم سے کمزور ہے تو ہم اس کو دبا کے رکھتے ہیں کہیں یہ اٹھے نہ اور ہمارے مقابلے میں نہ آ جائے. اگر مقابلے میں ہو، ہمارا مقابل ہو، تو ہم ہر وقت چوکنا رہتے ہیں کہیں یہ دشمن ہم پہ حملہ نہ کر دے. ہم سے زیادہ طاقتور ہو ہم چھپ جاتے ہیں، کوئی ملک چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، کوئی شہر چھوڑ جاتا ہے کہ یہاں پہ میرا دشمن ہے اور وہ مجھ سے طاقتور ہے، کہیں میرا نقصان نہ کر دے. اور یہ جو دشمن ہے یہ ہمارا پہلے دن سے ہمارا دشمن ہے. اور کیسا دشمن ہے؟ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ کہ شیطان اور اس کا پورا قبیلہ، اس کی ساری ذریت، اس کی ساری اولاد تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. بلکہ شیطان جس طرح ہمارے جسم کے اندر خون گردش کرتا ہے، اس طرح شیطان ہماری رگوں کے اندر گردش کرتا ہے. نہ ہم اس سے چھپ سکتے ہیں، نہ بتاتے خود ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس اس سے دور جانے کا کوئی راستہ ہے کہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. اور ہماری اللہ نے صفت بیان کی، وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کی صفت یہ ہے کہ وہ کمزور ہے. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان کو پیدا ہی کمزور کیا گیا. ہاں شیطان کے بارے میں بھی کہا وَكَانَ كَيْدُ الشَّيْطَانِ ضَعِيفًا، شیطان کا جو داؤ ہے، اس کی جو چالیں ہیں وہ بھی کمزور ہیں. دونوں کمزور ہو گئے، انسان بھی کمزور، شیطان کی چال بھی کمزور. اب بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنا دفاع تو کرنا ہے نا. اللہ نے بتا دیا کہ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. ہمیں اللہ کی بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. کوئی لگی پھبی نہیں ہے اس کے اندر، کوئی دو رائے نہیں ہے، واضح دو ٹوک اور کھلا بین دشمن ہے. ہم دیکھتے ہیں پاکستان انڈیا دشمنی ہے، کسی وقت آپس میں کوئی پیار کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ایسا دشمن ہے کہ کبھی انسان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا. بچنا ہے ہم نے اس کو، اسے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. کیسے رکھیں؟ اور یہ دین اسلام ہے، یہ اسلام مکمل کامل اکمل دین ہے کہ اس دین نے کوئی ایسی بات نہیں چھوڑی جس کے اندر انسان کی رہنمائی نہ کی ہو. صرف یہ نہیں بتا دیا کہ یہ دشمن ہے بچ جاؤ اب، بلکہ بتایا یہ دشمن ہے تو راستہ بھی ساتھ دکھایا کہ بچنا کیسے ہے. انسان کو شیطان سے بچنے کے اللہ رب العزت نے مختلف طریقے بتائے ہیں، وہ انشاءاللہ یہ سلسلہ وال چلیں گے. آج سب سے پہلا طریقہ کہ ہم انسان سے کیسے بچ سکتے ہیں، وہ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیں. شیطان کے مقابلے میں ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں، اللہ کی پناہ میں دے دیں، اپنے آپ کو اللہ کی حمایت میں دے دیں، اللہ کے حوالے کر دیں. ہم خود تو بچ نہیں سکتے، ہماری رگوں کے اندر ہے، اور ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے. کیسے؟ اللہ کی پناہ میں آ کے. اس نے بہکانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا نا کہ ہر انسان کے ساتھ اس کا شیطان ہے، جو انسان ہے ہر انسان کے ساتھ الگ سے ایک شیطان ہے جو ہر وقت اس کو گمراہی پہ ابارتا رہتا ہے، جو ہر وقت اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا رہتا ہے، ہر وقت اسے اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جانے والا ہے. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی کہا وَأَنْتَ یا رسول اللہ،
کہ اللہ کے رسول ہر انسان کے ساتھ یہ شیطان موجود ہے، کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کہا ہاں، یہ شیطان میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے میری اعانت کی۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی کی تعلیم دیکھیں، یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے مسلمان کر دیا ہے، میں نے اسے راہ راست پہ لے آیا، کہا اللہ نے میری مدد کی ہے، اللہ نے میری اعانت کی ہے، اور میرا شیطان بھی مسلمان ہو چکا ہے، اب وہ مجھے برائی کو ابھارتا ہی نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ یعنی شیطان ہے، اس سے بچنا کیسے ہے؟ اللہ کی اعانت سے، اللہ کی مدد سے، اللہ رب العزت کی پناہ سے۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے مولا، اے میرے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میرے پاس شیطان حاضر ہوں، شیطان آ کے مجھے وسوسے ڈالے، میں ان کے وسوسوں سے اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اور جب انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں دنیا کے اندر کوئی ایس ایچ او، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم ایل اے، کوئی ڈی پی او، کوئی ایم ایل اے، کوئی ایم ایل اے کسی عام انسان کو پناہ دے دے تو دنیا کے جو بڑے بڑے جابر اور ظالم قسم کے بدماش ہوتے ہیں وہ بھی اس کے قریب نہیں جاتے کہ اس کو پولیس پروٹیکشن ملی ہوئی ہے، اس کو حکومت نے پروٹیکشن دی ہوئی ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا۔ مجھے بتائیں، اور جس کو اللہ رب العزت پروٹیکشن دے دے اس کا کیا عالم ہوگا؟ لوگ دنیا کے حکمرانوں سے ڈرتے ہوئے اس کے قریب نہیں جاتے، اور جس کو پورے بادشاہوں کا بادشاہ مالک الملوک جسے وہ پناہ دے دے اسے کا کون کوئی بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھلائی، ربی اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من قالها قال قرينه هذا العبد عوفي هذا العبد مني اليوم، کہ جو بندہ یہ دعا پڑھ لے، دعا پڑھتا ہے تو شیطان بھی پکار اٹھتا ہے، ہائے یہ بندہ آج مجھ سے بچا لیا گیا۔ حالانکہ شیطان کا کیا معاملہ ہے؟ شیطان اس نے کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، اللہ تیرا جو صراط مستقیم ہے میں اس پہ بیٹھ جاؤں گا اور تیرے بندوں کو روکوں گا، ان کو ٹوکوں گا، ان کو سیدھے راستے سے بہکاؤں گا، بٹکاؤں گا۔ یہاں پہ ایک نقطہ غور کریں، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ۔ اب وہ آئے اس حدیث کی طرف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے ایک چھوٹی سی چھڑی کے ساتھ زمین پہ ایک سیدھی لائن کھینچی، ایک سیدھی لائن بنائی، اس کے دائیں اور بائیں مختلف لائنیں بنا دی۔ ان لائنوں کو بنا کے سیدھی ایک لائن جا رہی ہے، کہا یہ جو درمیان میں ہے یہ سیدھی صراط مستقیم ہے، یہ جنت کی طرف لے جانے والی ہے، یہ اللہ کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، اور یہ دائیں بائیں جو ہے یہ شیطان کے راستے ہیں۔ اس کے ہر دروازے پہ جو دائیں بائیں راستے کھل رہے ہیں، ہر دروازے پہ شیطان ہے جو دعوت دے رہا ہے آؤ اس راستے کی طرف۔ لیکن شیطان جو دائیں بائیں راستے گزر رہے ہیں ان راستوں میں نہیں بیٹھا، جو دائیں بائیں ہو چکے ہیں شیطان اس راستے پہ نہیں بیٹھا۔ وہ کون سے راستے پہ بیٹھا ہے؟ وہ جو سیدھا صراط مستقیم ہے، جو اللہ کی طرف جا رہا ہے، جو جنت کی طرف جا رہا ہے، سیدھا راستہ ہے، شیطان اس پہ بیٹھا ہے۔ نقطہ کیا ہے کہ شیطان اس کو بہکاتا ہے جو سیدھے راستے پہ ہو، شیطان اس کو چھیڑتا ہے جو سیدھے راستے پہ ہو، جو پہلے ہی
الٹے راستے پہ چل رہا ہے، جو پہلے ہی گمراہ ہو چکا ہے، جو پہلے ہی رب کی بغاوتوں پہ اترا ہوا ہے، جو پہلے ہی اللہ رب العزت کی نافرمانیوں پہ اترا ہوا ہے، اس کو شیطان نہیں چھیڑتا، اسے پتہ ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو پہلے ہی بہک چکا ہے، جو میں نے وار کرنا تھا میرے وار سے پہلے یہ بہکا ہوا ہے، مجھے کیا ضرورت ہے؟ وہ بیٹھا ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ جو تیرا صراط مستقیم ہے، جو تیری طرف آنے والا راستہ ہے، میں وہاں پہ رکاوٹ بنوں گا، وہاں پہ رکاوٹ بنوں گا۔ اور شیطان اس کو بہکاتا ہے جو سیدھے راستے پہ چل رہا ہو۔ آپ دیکھتے ہیں ایک نیا کوئی فرقہ اٹھتا ہے اپنی ایک مختلف نشانی لے کے، ہم نے لوگوں پہ نشانیاں لگا دی ہوئی ہیں، اپنے اپنے رنگ داغ دیے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں کے اندر ایک نئی چیز اٹھتی ہے، چند دنوں کے اندر لوگ اس کے گرد ایسے مکھیوں کی طرح جمع ہو جاتے ہیں۔ شیطان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس کے مد مقابل دیکھیں، کوئی انسان ایک دعوت لے کے اٹھتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف پکارتا ہے، لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر، جس کو ہم آج سعودی عرب جس کی طرف وہابیزم منسوب ہے، وہ بندہ تھا محمد بن عبد الوہاب۔ وہ جب اٹھا اس نے دعوت دی کہ یہ کیا، ہر گلی کے اندر نیا خدا بنا ہوا ہے، ہر محلے کے اندر، ہر گلی کے کونے کے اندر جگہ جگہ لوگوں نے دربار بنا کے منتیں مانگ رہے ہیں، اس دعوت کے خلاف اٹھے، اپنی قوم نے نکال دیا۔ ایک وقت ایسا آیا لوگوں نے مار مار کے پھینک دیا کہ مر چکا ہے۔ ایک قافلہ گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی میت پڑی ہوئی ہے، ہاتھ لگایا، زندگی کی رمق ابھی باقی تھی، اٹھایا، علاج کیا، تیمارداری کی، اس کی دیکھ بھال کی، جب صحت یاب ہوئے اس قبیلے کو بھی دعوت دی، وہ بھی دشمن ہو گئے۔ اللہ کے نبی کی دعوت دیکھیں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت دی، پورے کا پورا قبیلہ، اپنا خاندان، سارے کا سارا بنو ہاشم، سارے کا سارا قریش اللہ کے نبی کے دشمن بن گئے۔ کیوں؟ یہ دعوت ہی ایسی ہے۔ جو شیطان ہے اس دعوت سے روکتا ہے، جو دائیں بائیں ہوتی ہیں اس سے کوئی نہیں روکتا۔ تو کہا جس نے یہ دعا پڑھ لی، شیطان جو راستے میں بیٹھا ہوا ہے، جو بہکانے پہ ہر وقت مشغول ہے، وہ بھی پکار اٹھتا ہے، اوفی ھذا العبد منی اليوم، آج کے دن یہ بندہ مجھ سے بچا لیا گیا، آج کے دن میں اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا، آج میں اس کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکتا۔ اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكریم وسلطانه القدیم من الشیطان الرجیم۔ تین جملے، اعوذ باللہ العظیم، میں اللہ عظیم کی پناہ میں آتا ہوں۔ آپ دیکھیں دعائیں، اللہ کے نبی نے جو اذکار بتائے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعائیں سکھلائی ہیں، ان دعاؤں کے اندر ایک بنیادی چیز ہے، کیا ہے؟ رب کی توحید، رب کی عظمت۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، جب ایک انسان کو جب کوئی بیماری پہنچتی ہے، اسے کوئی تکلیف آتی ہے، شیطان تنگ کرتا ہے، جنات کا مسئلہ ہو جاتا ہے، نظر لگ جاتی ہے، جب کوئی جادو کر دیتا ہے، تو ایک اچھا بلا عقیدے والا کبھی کسی رافضی کے پاس جا رہا ہے۔ ہم نے ایسے بھی کیس دیکھے ہیں کہ جنات کا مسئلہ ہوا ہے، جادو کا مسئلہ ہوا ہے، ایک مسلمان جا کے عیسائی سے علاج کروا رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کفار کے پاس جاتے ہیں علاج، اور اللہ کا قرآن نہیں پڑھتے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو نہیں دیکھتے۔ شیطان پکار اٹھا کہ جس نے کہا اعوذ باللہ العظیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو عظیم ہے۔ کوئی جن، کوئی جادوگر وہ اللہ کا مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتا، وہ اللہ کے کلمات کا مقابلہ تو نہیں نہ کر سکتا، اللہ کے نبی کی سکھائی ہوئی دعاؤں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا نا، پھر ہمیں یقین کیوں نہیں ہے؟
پھر ہم ان پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کہا اعوذ باللہ العظیم، میں اللہ عظیم کی پناہ میں آتا ہوں جو عظیم ہے۔ اللہ العظیم، اللہ عظیم ہے۔ عظیم کا مطلب بہت زیادہ عظمت والا۔ اللہ اکبر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے، سبحان اللہ بھی آ جاتا ہے۔ اللہ کی جو تعریف بیان کرے، اللہ کی جو جلالت بیان کرے، اللہ کی جو عظمت بیان کرے، اللہ کی جو کبریائی بیان کرے، اس کا مطلب ہے اعوذ باللہ العظیم، میں عظمتوں والے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اللہ کے ساتھ اللہ کی صفتوں کی پناہ میں بھی آ سکتے ہیں۔ پناہ دینا یہ طاقتور کا کام ہے، کبھی کسی کمزور سے پناہ نہیں لی جاتی۔ وہ کسی عربی شاعر نے کہا نا، بِكَ أَسْتَجِيرُ وَمَن يُجِيرُ سِوَاكَ يَحْتَمِي عَبْدُكَ الضَّعِيفُ فَاحْتَمِيهِ۔ اللہ بِكَ أَسْتَجِيرُ وَمَن يُجِيرُ سِوَاكَ، اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَمَن يُجِيرُ سِوَاكَ، تیرے سوا پناہ دے بھی کون سکتا ہے؟ فَأَجِرْ ضَعِيفًا يَحْتَمِي حِمَاكَ، اللہ یہ کمزور بندہ تجھ سے پناہ مانگ رہا ہے، تیری حمایت میں آ رہا ہے، اے اللہ اپنی حمایت کے ساتھ اس کمزور بندے کا دفاع کر لے۔ پناہ دینا، حمایت میں لے لینا، اپنے دفاع میں لے لینا، یہ طاقتور کا کام ہے، کمزور کا کام نہیں ہے۔ جو اپنا دفاع نہیں کر سکتا، جو خود مر چکا ہو، جو قبر میں دفن ہو چکا ہو، جو اپنے آپ کو غسل دینے سے عاجز آ چکا ہو، وہ کسی کو کیا پناہ دے گا؟ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو اس شیطان سے پناہ نہیں دے سکتا۔ شیطان سے پناہ دینی ہے تو وہ اللہ نے دینی ہے۔ ہاں دنیا کے جو معاملات ہیں، کوئی طاقت والا جو قوت والا بندہ ہے وہ پناہ دے سکتا ہے، جو کوئی SHO ہے، جو کوئی پولیس والا ہے، کوئی حکمران ہے، کوئی حکومت ہے، وہ پناہ دے سکتی ہے، ظاہری اسباب ہے۔ لیکن جہاں بات شیطین کی آئے گی، جہاں بات جادو سحر کی آئے گی، جہاں پہ بات نظر لگنے کی آئے گی، جہاں پہ بات انسانوں سے ہٹ کے جنوں کی آ جائے گی، وہاں پہ پناہ کس نے دینی ہے؟ اللہ نے۔ وَبِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، اے اللہ تیرے عزت والے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ تیرے عزت والے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے، چہرہ اللہ کی صفت ہے۔ کچھ لوگوں نے انکار کیا، نہیں جی اللہ کا چہرہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے جی؟ اگر ہم اللہ کا چہرہ مانیں گے تو انسانوں کے بھی چہرے ہیں، مخلوق سے مشابہت ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں اس دنیا کے اندر کھربوں انسان ہے، اربوں گزر چکے ہیں، اربوں کھربوں نہ جانے کتنے آ رہے ہیں، ایک انسان کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملتا، ایک انسان کا چہرہ دوسرے انسان سے نہیں ملتا۔ میں کہتا ہوں آپ کا کوئی تعلق والا لاکھوں کے کروڑوں کے مجمع میں ہو جائے، آپ دور سے پہچان لگیں وہ میرا ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا دوست ہے، وہ میرا باپ ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ جب مخلوقات کے اندر ایک جنس انسان ہے، انسان کے چہرے آپس میں نہیں ملتے، انسان کے بھی چہرے ہیں، جانوروں کے بھی چہرے ہیں، آپس میں کوئی مشابہت ہے نہیں ہے، تو پھر خالق اور مخلوق میں کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو خالق ہے، وہ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، اس کی کوئی مثل نہیں ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی اس جیسا نہیں ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، لیکن وہ سننے والا بھی ہے، وہ دیکھنے والا بھی ہے، اس کی صفتیں بھی ہیں۔ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، میں اللہ کے عزت والے چہرے کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيمِ، اور میں ازل سے اس کی جو سلطان ہے، سلطنت ہے، اس کی جو ملوکیت ہے، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ دنیا کے اندر جو بادشاہ ہے، ایک وقت تھا وہ نہیں تھا، وہ پیدا ہی نہیں تھا ہوا، ایک وقت تھا وہ ماں کے پیٹ میں تھا، ایک وقت تھا وہ بچہ تھا، ایک وقت تھا وہ لڑک پن میں تھا، ایک وقت تھا وہ جوان تھا، لیکن اس کے پاس قوت اور طاقت نہیں تھی، اس نے کوشش کی، اس نے جدوجہد کی، اس نے اپنے آپ کو اس قابل بنایا کہ وہ کسی ملک کا بادشاہ بنا، سٹیپ تھے نا۔
لیکن وہ سلطانہ القدیم، اللہ کی جو سلطنت ہے، اللہ کی جو بادشاہت ہے، اللہ رب العزت کی جو ملوکیت ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازل سے ہے۔ جب کچھ نہ تھا تب بھی اللہ ملک الملوک تھا، جب کچھ نہیں ہوگا پھر بھی اللہ ملک الملوک ہوگا۔ وسلطانہ القدیم، اس کی جو قدیم ازل سے ہمیشہ سے جو اس کی سلطنت ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کی صفت ہے نا، جس طرح اللہ سے پناہ مانگی جا سکتی ہے اس طرح اللہ کی صفتوں کی بھی پناہ مانگی جا سکتی ہے، کیونکہ صفتیں بھی اللہ کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ اللہ کا چہرہ اللہ کے ساتھ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی جو سلطنت ہے یہ بھی اللہ کی صفت ہے، ہم اس کی پناہ میں بھی آ سکتے ہیں۔ 3 جملے بولے، اعوذ باللہ العظیم، میں عظمت والے رب کی، وجہ الکریم، اور اس کے عزت والے چہرے، وسلطانہ القدیم، اور اس کی قدیم سلطنت کی پناہ میں آتا ہوں، من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے۔ تو پھر شیطان کہہ دیتا ہے اوف یا ھذا العبد منی، آج یہ بندہ مجھ سے بچا لیا گیا، آج میں اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ رب العزت نے پناہ دینی ہے۔ ہاں ہم مانتے ہیں شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری رگوں کے اندر گردش کرتا ہے، شیطان کو اللہ نے بڑی طاقت دے رکھی ہے، شیطان کے پاس بڑی چالیں ہیں، اس کے بعد بڑے داں ہیں، لیکن جب انسان اپنے اللہ کے قلعے میں آ جائے گا، اللہ رب العزت کی پناہ کے قلعے میں آ جائے گا، پھر کوئی شیطان اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک دور سے پہاڑ سے اترتے ہوئے ہمیں جن نظر آئے، ان کے اندر ایک جن عفریت جن تھا، عفریت کہتے ہیں بہت زیادہ قوت والا، بہت زیادہ طاقت والا اور بہت بڑی جسامت والا جن، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک انگارہ تھا، جلتا ہوا انگارہ شعلے کی طرح جل رہا تھا، اور وہ دوڑتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہے۔ ارادہ یہ تھا کہ میں اس شعلے کے ساتھ اللہ کے رسول کو نعوذ باللہ جلا دوں گا۔ جبریل علیہ السلام پاس تھے، کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ بتاؤں جب آپ وہ کلمات ادا کریں گے تو یہ عفریت جو ہے منہ کے بل گرے گا اور اس کے سارا کا جو ہاتھ میں جتنی آگ ہے وہ ساری بجھ جائے گی۔ کہا بتاؤ۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا، قل اعوذ بنور وجہ اللہ وبکلماتہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر ومن شر ما ذرا في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن فتن الليل والنهار ومن شر طارق النهار الا طارقا يطرق بخير يا رحمان۔ یہ جبریل علیہ السلام نے کلمات بتائے تو اللہ کے نبی نے دہرائے، اعوذ بنور وجہ اللہ وبکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها ومن فتن الليل والنهار ومن كل طارق ومن طارق النهار الا طارق يطرق بالخير يا رحمان۔ آپ علیہ السلام نے کلمات ادا کیے اور اللہ رب العزت نے اس شیطان کو منہ کے بل نیچے گرا دیا۔ آپ نے کلمات ادا کیے، وہ عفریت اپنی پوری قوت کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ، اپنی ساری جسامت کے ساتھ زمین پہ اونڈے بل گرا اور اس کے ہاتھ میں جو شعلہ تھا وہ اسی وقت بجھ گیا۔ کلمات کیا تھے؟ اعوذ بنور وجہ اللہ، میں اللہ کے چہرے کے نور کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے چہرے کی جو سبحات ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اپنے چہرے سے پردے ہٹا دے،
اللہ کے چہرے پہ نور کے پردے ہیں، اگر اللہ وہ پردے ہٹا دے تو جہاں تک اللہ کی بصر جاتی ہے، جہاں تک اللہ کی نظر جاتی ہے، اللہ کے چہرے کا جو نور ہے وہ ہر چیز کو جلا کے رکھ دے گا۔ اعوذ بنور وجہ اللہ، میں اللہ کے چہرے کے نور کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، اور میں اللہ کے ان کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جن کو کوئی نیکوکار یا کوئی بدکار ان کو تجاوز نہیں کر سکتا، ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دنیا کے اندر جتنا مرضی کوئی قوت والا اور طاقت والا جادوگر ہو، جب انسان خلوص نیت کے ساتھ، توکل کے ساتھ، اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے جب اپنی زبان سے اللہ کے کلمات ادا کرے تو کوئی قوت والا جن، کوئی طاقت والا جن، کوئی جادوگر اس بندے کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ کہا وَبِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ الَّتِي لَا يُجَاوِزُهُنَّ بَرٌّ وَلَا فَاجِرٌ، نہ کوئی نیکوکار نہ کوئی بدکار۔ جنہیں نیک بھی ہوتے ہیں نا، ان کے اندر کچھ مسلمان بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی انسان پہ عاشق ہو جائیں اس کے اندر آ جاتے ہیں، اس کو تنگ کرتے ہیں، کسی گھر کے اندر رہتے ہیں تنگ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، موجود ہے، ہم انکار نہیں کر سکتے۔ یا کوئی بدکار قسم کا، فاجر قسم کا، اللہ کا نافرمان جن ہے جو شیطان ہے، اگر وہ بھی کسی انسان پہ مسلط ہو چکا ہے تو وہ ان کلمات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہا من ذر ما خلق من شر ما ذرا فی الارض، میں ہر اس چیز کی اس چیز سے پناہ میں آتا ہوں جو اللہ نے زمین میں پیدا کی ہے، چاہے وہ شیطان ہے، چاہے وہ انسانوں کی شکل میں شیطان ہے، چاہے وہ کوئی موذی جانور ہے، ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے زمین کے اندر، میں اس کے شر سے ان دو چیزوں کی پناہ میں آتا ہوں۔ وما یخرج منہا، اور جو چیز زمین سے نکلے۔ اللہ کے نبی نے، جبریل علیہ السلام نے جو اللہ کے نبی کو یہ کلمات سکھائے تھے نا، ان دو جملوں کے اندر زمین کی ہر چیز آ جاتی ہے۔ ما ذرا فی الارض، جو کچھ زمین میں پیدا کیا ہے، وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے نکلتا ہے، یعنی دنیا جہاں کی زمین کے اندر جو چیز ہے، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ ومن شر وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، جو بھی قسم کا شر ہے، چاہے آسمان سے اترے چاہے آسمان کی طرف چڑھے۔ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ آسمان سے اترنے والی بارش انسان کے نقصان کا باعث بنتی ہے، آسمان سے بجلی اترے انسان کو نقصان کا باعث بنتی ہے، یہ زمین سے جو کچھ اوپر چڑھتا ہے، اس میں انسان کے اپنے کلمات بھی ہیں۔ انسان کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، بعض اوقات اس کا شر جو ہے وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے۔ آسمان سے جو اترتا ہے، جو آسمان کی طرف چڑھتا ہے، اللہ میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِن فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اللہ دن اور رات کے اندر جتنے فتنے ہیں، اللہ مجھے ان تمام فتنوں سے تو محفوظ فرما دے۔ وَمِن طَارِقِ النَّهَارِ الا طارق یطرق بالخیر یا رحمان، جو دن کے وقت نکلنے والے ہیں، جو دن کے وقت آ کے انسان کو تنگ کرنے والی اشیاء ہیں۔ ویسے طارق کہتے ہیں رات کے وقت ایک ستارہ نکلنے والا ہے، کہا اگر وہ ستارہ دن کو بھی نکل آئے، اس کے اندر شر ہو، اللہ مجھے اس سے محفوظ رکھ۔ الا طارق یطرق، ایسا سوائے ایسے طارق کے جو ایسا طارق ہو جو خیر لے کے آنے والا ہو، اے رحمان مجھے اس سے جو خیر ہے وہ نصیب کرنا، بقایا سب سے محفوظ رکھنا۔ جب یہ کلمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیے، جب آپ نے یہ اپنی زبان سے ادا کیے، تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوت والے، اس طاقت والے عفریت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا لیا۔ آج بھی اگر ہم شیطان سے بچنا چاہتے ہیں، آج بھی اگر ہمیں جنات کا مسئلہ ہے، آج بھی اگر ہمیں جادو کا نظر کا مسئلہ ہے، اللہ کی پناہ میں آ جائیں، سچے دل کے ساتھ آ جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھنے کا ارادہ کریں, جب قرآن پڑھنے لگے, کیونکہ قرآن پڑھ کے بھی کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. اللہ اس قرآن کے ذریعے بہتوں کو ہدایت دیتا ہے تو بہتوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا جب قرآن پڑھو تو قرآن سے پڑھنے سے پہلے شیطان سے پناہ مانگ لو کہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاؤ, کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے. اللہ اکبر. آخری بات, حضرت یوسف علیہ السلام جب اس زلیخا نے آپ پہ حملہ کیا, آپ کے جو ہے نا آپ کی طرف راغب ہوئی, وقالت حیت لک, اس نے کہا یا یوسف آؤ میرے پاس. قال معاذ اللہ, یوسف علیہ السلام نے ایک کلمہ کہا معاذ اللہ, استغفر اللہ نہیں کہا, اللہ اکبر نہیں کہا, لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں پڑھا, معاذ اللہ کیوں پڑھا؟ اس لیے پڑھا کہ معاذ اللہ کا مطلب ہے میں شیطان سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں, مجھے اگر اللہ بچا لے گا تو شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر آپ کو کسی گناہ کا خدشہ ہے, اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائے, معاذ اللہ, اپنے اللہ کی پناہ میں آئے, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. تو شیطان سے بچنے کا سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائے, اور اللہ رب العزت کی پناہ کا جو قلعہ ہے اس کے اندر اپنے آپ کو مضبوطی سے بند کر لے, شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکے گا. وما علی الا البلاغ.